حضور کی سیرت کا ایک اور بہت خوبصورت واقعہ اسی دوران، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعہ ہے جو آپ کا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آج کی رات کا تحفہ ہے، لیتے جائیں، شب بھر مزہ آئے گا آپ کو۔ جب حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو تحفے کے طور پہ سیدہ خدیجہ نے آپ کی خدمت میں ایک غلام پیش کیا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ ایک غلام، نوخیز نوجوان غلام پیش کیا کہ حضور اسے قبول کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا۔ وہ آپ کے ساتھ رہنے لگا، آہستہ آہستہ حضور کی عادتیں دیکھتا تھا۔ غلام عادتیں دیکھتا، ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتا تھا، اچھے برے کی تمیز تھی، سب سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ زید جو ہے وہ اپنی والدہ کے ہمراہ جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا، اغوا کر لیا اور لے جا کے اوکاز کے بازار میں بیچ دیا۔ تو سیدہ کے بھتیجے نے، حکیم بن حزام نے خریدا 400 درہم میں، سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر سیدہ نے یہ تحفہ جو ہے وہ حضور کو دیا۔ اب وہ حضور کے ہمراہ رہنے لگے، دن رات گزرتے تھے، حضور کے شب و روز دیکھتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، پیچھے والدین اپنے بچے کو تلاش کرتے رہے۔ یہ والا دور تو تھا نہیں جو آج ہے، سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، پیپر میڈیا بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو کسی کو ڈھونڈنا ایسا ہی ہوتا کہ کوئی قافلہ جاتا، کہیں کوئی مل گیا تو مل گیا۔ قبیلہ بنو کلب کے لوگ جب آئے مکۃ المکرمہ حج کے موقع پہ تو انہوں نے جناب زید کو پہچان لیا۔ جب ملاقات ہوئی تو حال احوال پوچھا گیا کہ کیسے، کہاں، کہ عظیم گھرانہ ہے قریش کا، یہاں ان کی ایک بڑی اچھی فیملی ہے، ان کے گھر میں رہتا ہوں، میرے والد کو میرا سلام کہیے گا، میری خیریت بتائیے گا۔ وہ قافلہ جب گیا، انہوں نے جب بتایا تو ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور مکے میں ہے، وہ وہاں سے تیار ہو گئے، پوری فیملی تیار ہو گئی۔ ان کے والد، ان کے چچا اور خاندان کے افراد، انہوں نے فدیے کے طور پہ پیسے جمع کیے، ساری رقم لے کر پوری تیاری کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ابھی دیکھیے، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ واقعہ پہلے کا ہے۔ آ گئے وہ لوگ سارے۔ اس واقعے کو اگر آپ دل سے سنیں گے نا تو اس میں اتنے پھول ہیں سیکھنے کے۔ جب سارے احباب آ گئے اور ان کے والد کہنے لگے، حضور ہم نے آپ کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ عالی خاندان سے ہیں، آپ کے دادا بھی بڑے سخی تھے، آپ ہاشم کی اولاد سے ہیں، سخی گھرانہ ہے، آپ تو یتیموں کے والی ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد فرماتے ہیں، اسیروں کو چھڑاتے ہیں۔ حضور سنتے رہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ حضور ہمارا ایک بچہ آپ کے پاس ہے، ہم رقم لائے ہیں، ہم پوری تیاری سے آئے ہیں، جو فدیہ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے، بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس دے دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کیا اس سے بہتر میں ایک آفر نہ دوں تمہیں؟ حضور بتائیے۔ کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ زید کو بلا لیتے ہیں اور وہ آپ سے مل لے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے، بغیر کسی معاوضے کے وہ جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی اور آفر کیا ہوگی، یہ تو آپ کی عطا ہوگی، کرم ہوگا آپ کا اگر ایسا ہو جائے۔ حضرت زید کہیں گئے ہوئے تھے بازار، تو حضور نے فرمایا زید کو بلاؤ۔ زید تشریف لائے، حاضر ہوئے خدمت میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، زید ان کو جانتے ہو؟ کہا حضور میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں۔ کہا اچھا ملو ان سے۔ زید گئے اور جو جا کے انہوں نے وہاں ایک یعنی ایک بچہ مدتوں اپنے باپ سے دور رہا ہو اور باپ بھی جس کی محبت کے لیے تڑپ رہا ہو، اپنے جوان بچے کو جب اپنے سامنے دیکھے اتنے عرصے کے بعد تو سوچیں وہ کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت زید گئے، اپنے باپ سے چمٹ گئے
دونوں روئے، دھاڑے مار مار کر روئے. پھر چچا سے لپٹ گئے، پھر اپنے باقی اعزاء اقربا سے لپٹ گئے. جب سب سے مل کے فارغ ہوئے تو میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جان، فرمایا زید تمہارے والدین تمہیں لینے آئے ہیں، تمہارے گھر والے لینے آئے ہیں. اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم آزاد ہو، کوئی رقم نہیں چاہیے، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، رکنا چاہو تو تمہاری مرضی. حضرت زید نے جب یہ سنا تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اپنے والد کو دیکھا، چچا کو دیکھا، پھر حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر دیکھا، دیکھتے رہے. کہنے لگے حضور مانا کہ یہ میرے سگے والد ہیں، چچا ہیں، میرے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، مگر حضور آج سے میرے والد بھی آپ ہیں، میرے چچا بھی آپ ہیں، میرا سب کچھ آپ ہے. ان کے چچا کہنے لگے زید کیا کہہ رہے ہو، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب زید نے جو جواب دیا، یہ وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جو حضرت زید نے ہمیں سمجھائی کہ عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے، کرینہ کیا ہوتا ہے، سلیقہ کیا ہوتا ہے. حضرت زید نے اپنے چچا کو دیکھا اور ہاتھ باندھے باندھے عرض کیا آپ جسے غلامی سمجھ رہے ہیں وہ تو آزادی ہے، میں اس غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان کرتا ہوں. تاجی صاحب نے اس بات کا اظہار یوں کیا کہ گویا حضرت زید نے یوں کہا ہوگا کہ سائے میں تمہارے ہیں آقا، میرے آقا سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. اور چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، چھوڑ کر اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان